عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حشر شروع کر رہے ہیں۔ حشر کا مطلب یعنی جمع ہونا۔ اب سورہ کا مضمون کیا ہے؟ اس میں ہے یہودیوں کے خلاف جنگ، بنی نذیر پر تبصرہ ہے۔ یہ یہودی کون تھے اور یہ کس طرح آ کر حجاز یعنی عرب میں آباد ہوئے؟ ان کی کچھ ہسٹری دیکھتے ہیں۔ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ در حقیقت جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب سنہ 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کر دیا اور پھر سنہ 132 میں انہیں اس سرزمین سے بالکل نکال بحر کیا، اس دور میں بہت سارے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز یعنی عرب میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ کیوں آباد ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب سے ہی متصل یعنی آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے۔ پھر رفتہ رفتہ اپنے جوڑ توڑ اور سود خوری کے باعث ان پر قبضہ جما لیا۔ ایلا، مکنہ، تبوک، تیمیہ، وادی القریٰ، فدق اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی بہدل اور بنی قینقاع بھی اسی دور میں آ کر یثرب یعنی مدینہ میں قابض ہو گئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں سب سے زیادہ جو تھے بنی نذیر اور قریظہ، یہ ممتاز قبیلے سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ جب مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا لیا اور عملاً اس سرسبز اور شاداب مقام کے مالک بن بیٹھے۔ اس کے تقریباً 3 صدی بعد 450 یا 451 سن میں یمن کے اس سیلاب عظیم جس کا واقعہ سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اس سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے مختلف قبیلے یمن سے نکل کر عرب کے اطراف میں پھیل جانے پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے غسانی شام میں، لخمی ہیرا عراق میں، بنی خزاع جدہ و مکہ کے درمیان، اور اوس اور خزرج یثرب میں جا کر آباد ہو گئے۔ یثرب پر یعنی مدینہ پر چونکہ یہودی چھائے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اول اوس اور خزرج کی دال نہ گلنے دی۔ یہ دونوں عرب قبیلے چرونہ چار بنجر زمینوں پر بس گئے جہاں ان کو قوت لا یموت یعنی اہم چیزوں سے بھی جو ان کو نہ مل سکیں گزارا مشکل سے کرنے پر مجبور ہوئے۔ آخرکار ان کے سرداروں میں سے ایک شخص اپنے غسانی بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے شام چلا گیا۔ وہاں سے ایک لشکر لا کر اس نے یہودیوں کا زور توڑ دیا۔ اس طرح اوس اور خزرج کو یثرب پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے بنی نذیر اور بنی قریظہ شہر کے باہر جا کر بسنے پر مجبور ہو گئے۔ تیسرے قبیلے یعنی قینقاع کی چونکہ ان دونوں یہودی قبیلوں سے ان بن تھی اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، مگر یہاں رہنے کے لیے اسے قبیلہ خزرج کی پناہ لینی پڑی، اور اس کے مقابلے میں بنو نذیر اور بنو قریظہ نے قبیلہ اوس کی پناہ لی تاکہ اطراف یثرب میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہجرت تک حجاز میں عموماً، یثرب میں خصوصاً یہودیوں کی پوزیشن نمایاں تھی اور ان کے نمایاں خد و خال تھے۔ زبان، لباس، تہذیب، تمدن، ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح عربیت کا رنگ اپنے اوپر اختیار کر لیا تھا۔ یعنی یہ یہودی بے تحاشا منافع خوری کرتے اپنے کاروبار میں، اور ان کا بہت بڑا کاروبار تھا سودی کاروبار، جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کے عرب علاقوں کو بھی پھانس رکھا تھا۔ یہ لوگ بھاری شرح سود پر قرض دیتے، پھر سود در سود کا چکر چلاتے تھے جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی ان کے چنگل سے بچ سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھوکھلا کر رکھا تھا، مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت بھی پائی جاتی تھی۔ یہ حالات تھے جبکہ مدینہ میں اسلام پہنچا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد
वहाँ एक इस्लामी रियासत वजूद में आई। आपने इस रियासत को कायम करते ही अव्वलन जो काम किए इनमें से एक ये था कि औस और खजरज और मुहाजिरीन को मिलाकर एक बिरादरी बनाई। दूसरा ये कि इस मुस्लिम मुआशरे और यहूदियों के दरमियान वाज़ेह शराइत पर एक मुआहदा तय किया, जिसमें इस अमर की ज़मानत दी गई थी कि कोई किसी के हकूक़ पर दस्त दराज़ी ना करेगा और बैरूनी दुश्मनों के मुकाबले में ये सब मुत्तहद होकर मदीने का दिफा करेंगे। इस मुआहदे के चंद अहम फ़िक्रे ये हैं जिनसे साफ मालूम होता है कि यहूद और मुसलमानों में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात किन अमूर की पाबंदी पर कबूल हुए। शराइत जो थी वो ये थी, ये कि यहूदी अपना खर्च खुद उठाएंगे और मुसलमान अपना खर्च खुद, और ये कि इस मुआहदे के शुरका हमला आवरों के मुकाबले में एक दूसरे की मदद के पाबंद होंगे, और ये कि वो खलूस के साथ एक दूसरे की खैर खाई करेंगे, और ये कि इनके दरमियान नेकी और हक रसानी का ताल्लुक होगा, ना कि गुनाह और ज्यादती का, और ये कि कोई अपने हलीफ के साथ ज्यादती हरगिज़ नहीं करेगा, और ये कि मज़लूम की हिमायत की जाएगी, और ये कि जब तक जंग रहे यहूदी मुसलमानों के साथ मिलकर उसके खर्च उठाएंगे, और ये कि इस मुआहदे के शुरका पर यसरब में मदीने में किसी नौयत का फितना फसाद करना हराम है, और ये कि इस मुआहदे के शुरका के दरमियान अगर कोई ऐसा कज़िया या इख्तिलाफ रूनुमा हुआ जिससे फसाद का खतरा हो तो इसका फैसला अल्लाह के कलम के मुताबिक मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, और ये कि कुरैश और इसके हामियों को पनाह नहीं दी जाएगी, और ये कि यसरब पर जो भी हमला आवर इसके मुकाबले में शुरका मुआहदा एक दूसरे की मदद करेंगे, और हर फरीक अपनी जानिब के इलाके की दिफा करेगा। ये एक कतई और वाज़ेह मुआहदा था जिसकी कुल्ली शराइत यहूदियों ने खुद कबूल की थी, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुआंदाना रविश का इजहार शुरू कर दिया, और इनका अंदाज रोज़ बरोज़ सख्त से सख्त होता चला गया, और इसके बड़े बड़े वजूद 3 वजूद थे। एक ये कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज एक रईस कौम देखना चाहते थे जो उनके साथ बस एक सियासी मुआहदा करके रह जाए और सिर्फ अपने गिरोह के दुनियावी मफाद से सरोकार रखे, मगर उन्होंने देखा कि आप तो अल्लाह, आखिरत और रिसालत और किताब पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं, जिनमें खुद उनके अपने रसूलों और अपनी किताबों पर ईमान लाना भी शामिल था, और मासियत छोड़कर यानी नाफरमानी छोड़कर उन अहकाम इलाही की अताअत इख्तियार करने और उन खिलाफ की हदूद की पाबंदी करने की तरफ बुला रहे हैं, जिसकी तरफ खुद इनके अंबिया दुनिया को बुलाते रहे हैं, और ये चीज़ इनको सख्त नागवार थी। उनको खतरा पैदा हो गया कि ये तो आलमगीर असूली तहरीक अगर चल पड़ी तो इसका सैलाब इनकी जामदियत और इनकी नस्ली कौमियत को बहा कर ले जाएगा। दूसरे ये कि औस और खजरज और मुहाजिरीन को भाई भाई बनते देखकर और ये देखकर कि गर्दोपेश के अरब कबाइल में जो लोग इस्लाम की इस दावत को कबूल कर रहे हैं वो सब मदीने की इस इस्लामी बिरादरी में शामिल होकर एक मिल्लत बनते जा रहे हैं, इन्हें ये ख़तरा पैदा हुआ कि सदियों से अपनी सलामती और अपने मफादात की तरक्की के लिए उन्होंने अरब कबीलों में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की जो पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी वो अब इस नए निज़ाम में ना चल सकेगी, बल्कि वो इनके राज अफशा कर देगी, बल्कि इनको अरबों की एक मुतहदा ताकत से साबका पेश आएगा जिसके आगे इनकी चालें कामयाब ना हो सकेंगी। तीसरी बात ये कि मुआशरे और तमद्दुन की जो इस्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे इसमें कारोबार और लेन देन के तमाम जायज़ तरीक़ों का सद्देबाब शामिल था, और सबसे बढ़कर ये कि सूद को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापाक कमाई और हराम खोरी करार दे रहे थे, जिससे इन्हें ख़तरा था कि अगर अरब पर आप सल्लम की फरमा रवाई कायम हो गई तो आप इसे कानूनन ममनू कर देंगे। इसमें इनको अपनी मौत नज़र आ रही थी। इन हालात में इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु की मुखालफत को इन्होंने अपना कौमी नस्ब-ओ-लैन बना लिया। आपको ज़क देने के लिए कोई चाल, कोई तदबीर, कोई हथकंडा इस्तेमाल करने में इनको ज़र्रा बराबर तअम्मुल ना था। वो आपके ख़िलाफ़ तरह तरह की झूठी बातें फैलाते थे ताकि लोग आपसे बदगुमान हो जाएं। इस्लाम कबूल करने वालों के दिलों में हर किस्म के शकूक और शुबहात और वसवसे डालते थे ताकि वो इस दीन से दूर हो जाएं। खुद झूठ मूठ का इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुर्तद हो जाते ताकि लोगों में इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई जा सकें।
فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے، ہر اس شخص، ہر اس گروہ اور قبیلے سے رابطہ پیدا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگا دیا۔ اوس اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے ہدف تھے جن سے ان کے متحد راز کے تعلقات چلے آ رہے تھے۔ یہ اپنی دشمنی، کھلی دشمنی غزوہ بدر سے پہلے اختیار کر چکے تھے، اس لیے یہ اپنے معاہدے توڑ دیتے، مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو یہ تل ملا اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے قریش کی طاقت سے ٹکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینے میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے، اور ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں میں تمناؤں کے خلاف نکلا، وہ غم و غصے کی مارے پھٹ پڑے۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف جو شیطان تھا، بہت بڑا سرغنہ تھا، چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کی نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر مکہ والوں کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینہ واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کی جس میں مسلمان شرفا کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا۔ آخرکار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول سنہ 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا، بنو قینقاع تھا، یہ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے، اور چونکہ یہ سونار، لوہار اور ظروف ساز تھے یعنی برتن بناتے تھے، اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، آہنگار ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ مسلح تھا، اسلحے سے لیس تھا، لہٰذا 700 مردانگی جنگی ان کے اندر موجود تھے، اور ان کو اس بات کا بڑا زوم تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے، اور خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا پشت بان تھا۔ بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام انہوں نے برہنہ کر دیا اور اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے برپا ہوئے، ایک مسلمان ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر انہوں نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہوا ہے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے تم نے انہیں مار لیا۔ اب آپ کا ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یہ گویا صاف اعلان جنگ تھا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور باروایت بعض ذی القعدہ سنہ 2 ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف 15 روز ہی یہ محاصرہ قائم رہا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنو قینقاع اپنا سب مال، اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مدینہ سے نکل جائیں۔ ان 2 سخت اقدامات یعنی بنی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف جو ان کا بہت بڑا سرغنہ تھا، اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوفزدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر اس کے بعد شوال سنہ 3 ہجری میں قریش کے لوگ جب جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور ان میں سے 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے،
تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینہ کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو عظیم نقصان پہنچا تو ان کی جرتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سازش کی، جو کہ عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بئر معونہ کے سانحہ صفر سنہ 4 ہجری کے بعد عمرو بن امیہ زمری نے انتقامی کارروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو دراصل ایک معاہدہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمرو نے ان کے دشمن قبیلہ کے آدمی کو سمجھ لیا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان نذیر والوں کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال ہی باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور بنو قریظہ اور بنی عطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا، ہم یہاں سے ہرگز نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ اس پر ربیع الاول سنہ 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور چند روز کے محاصرے کے بعد، جس کی مدت بعض روایت میں 6 دن بتائی جاتی ہے، بعض میں 15 دن، وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینہ کی سرزمین خالی کرا دی گئی، اور ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہرے، باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ یہ سورہ اسی یعنی جنگ بنی نذیر کے بارے میں تبصرے پر ہے۔